اب شعائر میں مثلاً شاہ سے فرماتے ہیں ملت ابراہیمی کی یہ علامات ہیں: حج، کعبہ، استقبال کعبہ، غسل جنابت، ختنہ اور باقی فطری خصائل۔ اشہر حرم، یہ ہیں حرمت والے 4 مہینے: شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ مسجد حرام کی تعظیم، نسبی اور رضائی محرمات کو حرام جاننا، عام جانوروں کا ذبح حلق میں اور اونٹ کا نحر کرنا لبہ میں یعنی کہ گردن کے قریب، ذبح اور نحر سے خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی خصوصاً حج کے زمانے میں، یہ تمام چیزیں علامات ہیں، شعائر ہیں۔ اب چلیے شرائع کیا ہیں؟ فرمایا شرائع یہ ہیں، شریعت یعنی کہ اعمال: وضو، نماز، روزہ، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یتیموں اور فقیروں کو صدقہ دینا اور مشکلات میں ان کی اعانت کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ فرمایا یہ تمام چیزیں ملت ابراہیمی میں مشروع تھیں، اور مشرکین کے یہاں بھی ان امور کی تعریف کی جاتی تھی، لفظی طور پہ۔ عملی طور پہ کیا تھے؟ عام طور پر ان امور کو ترک کر دیا تھا، گویا کہ یہ امور ان کے اندر تھے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قتل، چوری، زنا، سود، غصب کی حرمت بھی اصل ملت میں ثابت تھی، یعنی شریعت ابراہیمی میں قتل کی ممانعت، چوری کی ممانعت، زنا کی ممانعت، ربا اور غصب کی ممانعت تھی، اور ان افعال پر ان کے یہاں کچھ نہ کچھ یعنی مشرکین بھی کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن اکثر مشرکین ان کو کرتے بھی تھے، یعنی یہ کام کرتے تھے، اور نفس امارہ کے اشاروں پر چلتے تھے۔ نفس امارہ کی تعریف اور پہچان یہ ہے: لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہ اور برائی پر مجبور کرے، برانگیختہ کرے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ اور اس بات کا کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے اور زبردست حوادث کا مدبر اور رسولوں کے بھیجنے پر قادر اور بندوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا دینے والا اور حوادث کو ان کے وقوع سے بیشتر معین کرنے والا، اور یہ کہ فرشتے خداوند کے مقرب بندے اور تعظیم کے مستحق ہیں، ان کے نزدیک ثابت ہے۔ یعنی یہ چیزیں تو وہ مانتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ چیزیں مانتے تھے تو پھر مشرکین گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا مشرکین کی گمراہی یہ تھی کہ وہ شرک نمبر 1 اور تشبیہ 2، تحریف کے قائل 3، معاد یعنی آخرت کے منکر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید از قیاس سمجھتے تھے 5، اعمال قبیحہ اور مظالم اعلانیہ کرتے 5، 6 اور 7، نئے فاسد رسوم ایجاد کرتے 8، اور عبادات کو مٹاتے تھے۔ یہ تھے مشرکین کے گمراہی کے اسباب: شرک، تشبیہ، تعریف، آخرت کا انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ الغرض مشرکین کی گمراہی کے کل 8 اسباب یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ یہاں سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب مشرکین کی جو گمراہی کے اسباب ہیں ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرمایا شرک یہ ہے ما سوا اللہ یعنی ما سوا اللہ کے لیے ان صفات کو ثابت مانا جائے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ مختص ہوں۔ آسان لفظوں میں شرک کی تعریف سنیے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کسی غیر میں ماننا، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے جو بھی ہو، خدا کی صفات کو غیر خدا میں ماننا شرک ہے۔ مثلا مثال دی ہے، عالم کے اندر تصرفات ارادی، عالم نہیں ہے عالم ہے، عالم سے مراد جہاں، یعنی جہاں کے اندر اس کائنات کے اندر ارادتاً تصرفات کرنا، جس کو کن فیکون سے تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ اب کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ تو پوچھا جہاں پر یہ بھی جا سکتا ہے کائنات کے اندر تصرفات ارادی کو کن لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو جواب ہوگا کن فیکون سے۔ دوسرے نمبر پہ یا علم ذاتی، علم ذاتی کی تعریف: علم ذاتی وہ علم ہے جس کا اکتساب نہ تو بندے کے حواس کے ذریعے سے ممکن ہو، نہ عقل کی رہنمائی سے، اور نہ خواب اور نہ الہام وغیرہ کے واسطے سے۔ یعنی علم ذاتی وہ علم ہے جو حواس اور عقل، خواب اور الہام وغیرہ کے واسطے کے بغیر حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم ذاتی۔ سوال علم ذاتی کے بارے میں بھی یوں پوچھا جا سکتا